ایک تیرا پہلے دشمن تھا پھر تیرا یار بن گیا عمران ریاض. وہ کیا گیم تھی؟ تو پہلے اس کے دشمنی تو کسی سے بھی نہیں ہے. ٹویٹر پہ نظر آ رہی تھی کہ تو بالکل اس کے خلاف ہے, تو خلاف تھا اس کے پوری طرح, یعنی کہ پورا گیم تھی. میں خوش تھا. نہیں تھوڑا تھوڑا. اچھا, تو اس کے بعد تو ایک دم اس کا دوست بن گیا؟ نہیں ایسا نہیں ہوا. وہ مجھے آج بھی اس آدمی سے اختلاف ہے, مجھے صابر شاکر صاحب سے اختلاف ہے, عمران ریاض سے اختلاف ہے, لیکن اختلاف کا مطلب اختلاف ہے. کون تھا میری کوئی بھینس انہوں نے چرائی ہے یا میں نے ان کی جائیداد پہ قبضہ کیا, کچھ بھی نہیں ایسا. میرا نقطہ نظر عمران ریاض اور اس قبیل کے سارے لوگوں سے, صدیق جان, سمیع ابراہیم یا آج کل بھی جتنے لوگ بنے ہوئے ہیں, سمپل سا یہ ہے کہ یار اگر تو جس وقت آپ جرنیلوں کی تعریفیں کر رہے تھے, باجوہ ابو تھا, جنرل فیض جو ہے نا وہ والد گرامی کا درجہ رکھتے تھے, یہ سارا ایسے ہی ہے. اور اس وقت آپ باجوہ ڈاکٹرائن کی باتیں کرتے تھے, آپ اس وقت ہندوستان کے لوگوں کو دہشت گرد کہتے تھے, آپ سارا. اگر تو آپ کو اس وقت اسٹیبلشمنٹ سے ریلیٹڈ پرابلمز نہیں پتا تھیں, اگر آپ کو نہیں پتا تھا کہ بلوچستان کا مسئلہ کیا ہے اور وہاں گمشدہ افراد کا کیا ایشو ہے, تو لعنت ہے آپ کے جرنلسٹ ہونے پہ. ٹھیک ہے, اگر آپ کو پتہ ہی نہیں تھا یہ. ٹھیک ہے, آج آپ کہتے سانو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا, ہم تو معصوم تھے اور ہمیں تو یہ لگتا تھا کہ یہ بڑے محب وطن ہیں. تو یار بھائی جان, اگر اس زمانے میں آپ نے اتنے سال لوگوں کو بے وقوف بنایا اس لیے کہ آپ بے وقوف تھے, تو آپ کو تو ریزائن کر دینا چاہیے. آپ کو جرنلسٹ کہنا یہ جھوٹ ہے, یہ منافقت ہے. تو سر معاف کیجیے, آپ جھوٹ بول رہے ہیں. آپ یہ کہیے کہ ہم لالچ میں اندھے ہو گئے تھے, آپ یہ کہیے کہ ہم یوٹیوب کے ڈالرز کمانے کے لیے ایک غلط ڈگر پہ چلے گئے تھے, پھر ہم آپ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر آپ یہ کہنا ہم معصوم تھے, تو سر پھر تو اس کا مطلب آپ دوبارہ جھوٹ بول رہے ہیں. تو عمران بھائی سے یہ اختلاف تھا, ہے اور رہے گا. ہوا یہ کہ جب ہم یہ سارا کچھ کام کرتے رہے, عمران ریاض خان صاحب سے اختلاف ہوا اور وہ ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا, کسی بات کا جواب. ان کے ویڈیوز موجود تھیں, وہ کہتے ہیں میں نے فائلیں دیکھی تھیں ان کے خلاف. آپ کو فوج نے فائلیں کیوں دکھائی تھیں؟ آج آپ دوسروں کو ٹاؤٹ کہتے ہیں, آپ کو فوج نے فائلیں کیوں دکھائی؟ نہیں, یہ تو باتیں میں کر چکا ہوں نا آلریڈی. خود مانے کہ ہمیں یہ بتاتے تھے کہ چور ہیں, نہیں آپ فوج کے کہنے پہ پروگرام کرتے تھے اور ان کو چور کہتے تھے, سب کچھ آپ نے تسلیم کیا ہوا ہے. لیکن جب یہ اختلاف میں نے کیا, اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا, مجھے بلاک کر دیا انہوں نے, بلاک کر کے جی نہیں مریض اور پتہ نہیں کیا. آخری حل یہی ہوتا ہے جب آپ مکالمہ نہ کرنا چاہیں, ڈیبیٹ نہ کرنا چاہیں. تو میں نے بڑے احترام سے کبھی کوشش بھی نہیں کی تھی کہ کوئی بے احترامی, کیونکہ میں ان کو بہرحال اپنا سینئر اور بڑا سمجھتا ہوں. انہوں نے بڑی ناانصافیاں اور زیادتیاں کی ہیں. وہ مینار پاکستان کا ایک واقعہ ہوا تھا, اس میں انہوں نے مجھے رگڑا دیا کہ جی اس نے پیسوں کے لیے اس کا ساتھ دیا ہے اور وہ سارا ٹھیک ہے, حالانکہ ان کو وہ تو جانتے تھے نا کہ یار میری نیت کیا تھی. تو بھائی جب وہ یہ سارا کچھ ہو گیا, تو ان کے اغوا ہونے سے ایک دن پہلے میں نے ان کو فون کیا. مجھے نا بہت سارے لوگوں نے نا فیڈ کرنا شروع کر دیا کہ عمران ریاض کی یہ فائل ہمارے پاس ہے, عمران ریاض کی یہ چیز ہمارے پاس ہے, عمران بھائی کی. مجھے لگا یار اب اس لڑائی میں نا میں یوز نہ ہونا شروع ہو جاؤں, جس طرح اسٹیبلشمنٹ نے ان کو یوز کیا اور یہ یوز ہوئے. تو میں نے کہا مجھے کیا ضرورت ہے. میں نے ان کو فون کیا, میں نے کہا بھائی اب لوگ اس طرح سے کر رہے ہیں, آپس میں بیٹھتے ہیں, مجھے آپ سے جو اختلاف ہے میں آپ کے سامنے. اور وہ تو ہم نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا میں کل ٹریول کر رہا ہوں کہیں پہ, واپس آؤں گا تو ہم دونوں بھائی بیٹھیں گے. ہماری بڑی اچھے سے بات ہو گئی. اگلے دن یہ اغوا ہو گئے. تیرے بھی میرے میں شکر نہیں ہے. اچھا میں دل سے مطمئن تھا کہ یار یہ جہاں بھی ہوگا, نہیں یار کیا کر رہا پاگل ہے تو لڑائی کروائے گا. وہ یہ کہ اگلا بندہ جس بھی حالت میں بیچارہ ہوگا, کم سے کم میرے بارے میں وہ برا نہیں سوچ رہا ہوگا, مجھے بد دعا نہیں دے رہا ہوگا, اس لیے کہ ہماری ایک نہیں اب تو بڑا خوشی ہے, ایک پازیٹیو لیول پہ ختم ہو گیا تھا معاملہ. پھر وہ ہم نے دل سے ایفرٹ کی, کوشش کی, ٹویٹس کی, ہم نے احتجاجوں میں شمولیت اختیار کی. پھر وہ آگے, اور میں تب بھی کہتا تھا کہ آج اختلاف برقرار ہے, مگر جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ناانصافی ہے. جب وہ واپس آئیں گے لڑائی وہیں سے شروع کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. تو اب ظاہر ہے وہ آفتاب اقبال صاحب بھی ایک دم سے وہ کرتے کرتے ان کے عمران ریاض صاحب کے ساتھ ہی اسی قافلے میں شامل ہو گئے تھے. اس پہ تجھے لگا کہ یہ مجھے لگا تھوڑا زیادہ ہو گیا آفتاب صاحب والا نا, ہے نا؟ کیا مطلب کہ وہ جو اپنی کرتے کرتے کامیڈی اور انٹرٹینمنٹ کرتے کرتے وہ سیاسی. یار پتہ ہے کیا بات, دیکھ بات سننا, آج تو بیٹھ کے پی ٹی آئی کی تعریفیں کرنا شروع کر دے, اگلے 6-8 مہینے کے اندر تو بہترین ڈالر کمانا شروع کر دے گا. اس میں کوئی شک نہیں ہے نا کہ ایک بہت میجورٹی ہے جو اس دھندے سے وابستہ ہو گئی. ان لوگوں کے ڈالرز الٹیمیٹلی پی ٹی آئی کے نظریے کے ساتھ جڑ گئے. کتنا ڈینجرس ہے یار یہ خطرناک ہے نا. یعنی آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں آج عمران خان پر بیٹھ کر تنقید کروں گا جنرلی تو مجھے کوئی نہیں دیکھے گا, اور کل میرے یہ جو $800,000 ایک ویلاگ پہ یا 2,000 بنیں گے وہ نہیں بنیں گے. تو سر آپ نہیں نکل سکتے اس دھندے سے باہر. ڈائریکٹلی کیا کہتے ہیں انگریزی تو بتا سکتے, ڈائریکٹلی پروپورشنیٹ کیا ہو گیا, ڈالر اور پی ٹی آئی کی تعریف ڈائریکٹلی پروپورشن ایسے ہی ہے نا. تو وہ ہو گیا کہ بالواسطہ یا بلا واسطہ ایک دوسرے سے وہ ڈائریکٹلی. تو آپ تعریف کریں گے پی ٹی آئی کی تو آپ کے ڈالر بڑھتے جائیں گے.
تو آج ہر بندہ وہ اس دھندے میں شامل ہو گیا ہے، اور وہ سارے کے سارے لوگ ہر بات منوا لو ان کو. ہر بات خان صاحب نے غلط کیا باجوہ کی گود میں بیٹھ کے، ہاں جی غلط کیا. خان صاحب نے یہ پرسنل میٹنگز میں، یعنی ویسے بھی آپ بیٹھو کیا جواب دیں گے؟ میٹنگز میں وہ تو کہتے ہیں ہاں جی عمران خان صاحب نے خود بھی کہا ہے کہ جی میں نے غلطی کی ہے، اور بھی 10 چیزیں مانتے ہیں. مگر چونکہ اب کاروبار جڑ گیا ہے، اچھا صرف ڈالرز کا مسئلہ نہیں ہے، کچھ لوگوں کا ڈالرز کا کاروبار جڑ گیا، کچھ لوگوں کے لائکس، فالوورز اور وہ سارے، چونکہ وہ سارا ایک گینگ بن گیا ہے، وہ اس کو فالو کرتا ہے، وہ اس کو فالو کرتا ہے، وہ اس کو لائکس دیتا ہے، وہ اس کو لائکس دیتا ہے. عمران خان کے حق میں ہو تو جناب ریٹویٹیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں. اس دھندے میں پوری قوم بہ گئی. صحیح کہہ رہا. اور لگتا ہے ہم کہتے ہیں جی پاپولر ہے، پاپولر ہے. ہاں وہ ہم بہ چکے ہیں اب. اوورسیز تو سنتے ہی نہیں. ابھی تو باہر جا کے میں سن رہا تھا تو لندن میں لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے مکالمے کر رہا تھا، کوشش کر رہا ہوں وکیلوں کے ساتھ. تو کیا منا لیا ان کو؟ سر کیوں نہیں مانیں گے؟ ان کا یہ کہنا منا لیا سر، منایا. وہ ویڈیو تو دکھاؤں گا، مزیدار ہے، بیٹھ دیکھیں تجھے مزہ آئے گا. اچھا اس میں وہ وکیل صاحب بیٹھے بڑی تیاری کے ساتھ. ہاں میں نے دیکھا شروع دیکھا، لیکن جی ڈٹ کے آئے عمران خان. میں کہا جناب ایک منٹ رکو. میں نے وہ ویڈیو چلائی جس میں عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں ہم تو اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، وہ ہی نہیں ہم سے بات کرتے، ہم نے تو آصف منیر کو پیغام بھیجا، وہ بات ہی نہیں کر رہا ہم سے. میں نے ویڈیو چلائی، ان بیچاروں کا ایک رنگ آ رہا تھا، ایک جا رہا تھا. لال جس طرح تو نہیں، تو ویسے سوا ہے نا ماشاء اللہ لال. وہ بیچارہ شرمندگی سے لال ہو گیا. پھر سر کچھ مجھے میرے ساتھ بیٹھ کے بات کریں نا پی ٹی آئی والے. چلو پی ٹی آئی والوں کو چھوڑ دیتے ہیں سر، ڈس لائک کرنا شروع کر دیں. ہمارا تو نیا شروع ہوا. اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے ایک چینل کے ساتھ وابستہ رہے، ایئر وائی کے ساتھ، اور کافی وقت، کتنا وقت گزارا اس کے ساتھ؟ ابھی بھی میں ہوں ایئر وائی. کتنا وقت گزارا؟ مجھے 20 سال ہو گئے. 20 سال ہو گئے ہیں. تو ابھی تجھے شیئر ملے ہیں اس کے؟ یار ہاں خبر آ گئی ہے. ابھی ہم 25ویں سالگرہ پہ وہیں تھے تو سلمان صاحب نے کہا کہ جن کو 18 سال ہو گئے ہیں ان کو شیئر دیں گے. پھر کو 2 سال زیادہ ہو گئے. مجھے 2 سال ایکسٹرا ہو گئے ہیں تو میرا زیادہ شیئر بنتے ہیں. نہیں آئی ایم شیور وہ پروسیس کچھ چل رہا ہے ابھی شروع. ملیں گے شیئر؟ کیوں نہیں ملیں گے؟ کتنا الگ ہے یار یہ، ہے نا. مطلب میں سوچا تھا کہ علیم خان صاحب نے سنبھال لیا نا تو وہ ہر سال بونس دیتے ہیں، ہر سال بونس ڈال رہے ہیں، ہر سال چینل پہ چل جائے گا. چل جائے گا، ہم پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں یا سب کچھ چل جائے گا. اور میں آپ کو بتا دوں ہم 2 دوست بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں، اس میں بہت ساری باتیں سیریس ہیں، بہت ساری باتیں نان سیریس ہیں، شوگر میں. تو ٹینشن نہیں لینی ہے، ڈسکلیمر ڈال دیتے ہیں منہ پاتا سو یار دی گل. ہاں تو میرے خیال سے مجھے ایسا لگتا تھا کہ انہوں نے بڑا کیا کہ وہ بڑا جی ساتھ چل رہے ہیں. یار یہ دیکھنا تو اس کی مثال لے اس طرح سے کہ میرا ایک ادارے میں 20 سال رہنا اس بات کی گواہی ہے کہ وہ اچھے لوگ ہیں. ہاں یہ مجھے اندازہ ہے، لیکن تو خود بھی تو ایک لوئل آدمی ہے نا، جیسے تو نے بتایا. وہ کہتا ہے اتنا اچھا تو میں بھی سوچتا اپنے بارے میں. تو دس رہے ہیں یار سوچتے ہیں. اور یار کہنا پہنتا نا ذرا اس طرح تو میری تعریف کرے گا اور تھوڑی سی ریسیپریٹ کرے گا. تو نہیں اے آر وائی نے دیکھ فائنینشلی جس طرح کا میں پروگرام کرتا تھا نا، کسی عام مینجمنٹ کو برداشت کرنے کا معاملہ نہیں تھا بھائی جان. یہ سار بھی کوئی نہیں سکتا. نہیں بڑی جیلیں، بڑے مقدمے آج تک. تو اے آر وائی کا اس میں کوئی شک نہیں، کریڈٹ ہے. اینڈ اگین فائنینشلی ہماری حیثیت اور اوقات سے زیادہ. اور ابھی بھی جو وعدہ انہوں نے کیا ہے شیئرز والا، تو ہم آلریڈی ہمیں لگتا ہے ہم ہیں ہی ہیں شیئر ہولڈرز. ان کی فیملی اتنی پیار سے، ہمیں لگتا ہی نہیں ہے. ان کے سلمان علی کے والد کو ہم اقبال بھائی کہتے ہیں، رؤوف بھائی ہیں، اور لٹرلی وہ بڑوں کی طرح. یعنی کہ اچھی مینجمنٹ. اور اب یہ مزیدار لگ رہا ہے تمہیں؟